لیکن اگر میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر یہ پیغام کا پیغام بولو چند آیتیں ہیں اس کے پیغام ختم کرتا ہوں آپ کو سنا کے، میرا پیغام تو نہیں ہے، وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام ہے۔ آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان ہو رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں، اس پیغام کو ہم نے ویلیو نہیں ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لیا۔ سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، اس کا پیغام ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور کروڑپتی اربپتی، اللہ سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر۔ کسی مالدار آدمی کو آپ بولو فقیر کہیں گے غصہ آئے گا نا اس کو؟ اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو؟ جتنی بھی دولت ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہتا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں۔ پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے۔ ایسا ہو جائے گا، تیل یہاں لگا لو، ناخن پہ یہاں لگا لو، بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان بیماریاں کہلاتا ہے قوم جو سامنے مارکیٹ میں سب سے زیادہ مہنگا کون سا چل رہا ہے؟ حالانکہ بھٹو ان کی والدہ یہاں پیسہ کمانے بھٹو تم پاکستان میں ہوتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے ہیں، ارب پتی۔ روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کرو۔ اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بالکل جاہل ہو گئے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا خاتون آ رہی ہے، تمہاری ساس نے جادو کرایا، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے کرایا، نند نے کرا رہا ہے، جٹھانی نے کرایا، اور بیٹے ہیں جو بھی لکھ کے دے دو، لوگ ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن روحانی عاملوں کے پاور اور طاقت تو جب سمجھتے ہو، تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل تو میرا تو کچھ بگاڑو نا یار، کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر۔ چڑیل اب کی نسل یار تم سارا مزہ خراب کر دیا۔ ان کے بعد کہہ رہے جن چڑیل ہوگا کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، اور یار دماغ چلا گیا، نہیں ہے بہت گہری بات، نام کون لے گا؟ نہیں وہ چڑیلیں نہیں ہیں ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانے میں تکلیف ہوتی، دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ، دعاؤں سے غافل ہو گئے۔ مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ سے جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا تو کچھ نہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، پھر تو نہیں ہوگا، بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں ملی اب سر فائل کر دیا اللہ نسل میں، یا جس کو کیونکہ توکل کرنے والے ہیں کو یہ سمجھا جاتا ہے ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ یہ مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا، کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوگی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی؟ ہمارا کیا ہمیں مانگنا، مانگتے رہے دونوں کو اللہ نے ملایا، بادشاہ بنا، چاہے دنیا میں پوری ہو آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں، تو بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا، میں کیا نبوت کروں گا بزنس لوگ دے گی آپ کا قیامت۔ کبھی ایسا بھکاری بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے، چاہے قرضہ مانگنا ہو آئیے استغفر اللہ، کہیں اور چلا گیا، میرا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اور آپ کے نرینہ اولاد اس کا کام کیا ہے؟ روحانی اولاد کیا ہے؟ مانگنا۔ آپ کتنا بھی ذلیل کر دیں، ایک آدمی کی عادت تھی جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بیٹھ کے، نیمبو لے کے جاتا نچوڑ کے اس کے ساتھ کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی اسے پیئیں گے، امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ پانی میں بھی اللہ نے اسی طرح
وہ خیر چماٹے مار مار کے کھلاتے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. بھیڑ آدمی ایک دفعہ عزت اپنی سائڈ پہ لگا دو. یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے. ہمارے دوست تھے کبھی استاذوں سے ڈانٹ پڑتی نا, ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے چل رہے ہیں یہ لوگ ڈانٹ پڑتی نسل ہے ختم ہونے والی, ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سر کیا ہے نام تو لیا جاتا ہے ان کا, لیکن بھکاری کو اچھے تو حدیث میں اتنا منع چلے لیا جاتا ہے, ان کا نام برائی کے گوشت نہیں ہوگا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بھکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ گوشت سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے. گوشت ختم ہو جائے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے, اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے. تو میرے بھائی مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے, اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے. نہیں اللہ کے محتاج ہے بھائی, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں. ہماری دعا قبول ہو, قبول نہیں ہو, میں بھول نہ جاؤں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا. ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں, اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ. جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی, وہ لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے کیسے قبول کرتا ہے وہ. اس لیے بھائی ان روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں, خواتین بہت پڑتی ہیں ان عاملوں کے چکر میں. مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں, ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو نہر کا جن برف سے زیادہ فلانا ہے, یہ مذہبی لوگوں کے منجانا ہی ہے. میں جاپان گیا, وہاں میں نے کہا جو بھوت ہوتے ہیں انہوں نے کہا ان کی عبادت باہر ہے نا وہاں ہوتے ہیں. لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا, کوئی بھوت نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں کوئی چڑیل, کوئی جن, کوئی بھوت نہیں. مندروں میں جن بھی ہوں گے, بھوت بھی ہوں گے, چڑیلیں بھی ہوں گے. جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا مذہب کا, مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے, مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے, سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے, ایک اللہ کی کرنی ہے. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاکَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف اور صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. جتنی خواتین ہیں یہاں پہ مرد ہیں, توبہ کریں, کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں. دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرف ہے. وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک آدمی کو فالج ہوا, میرے پاس آگے انہوں نے مزار پہ جاؤں تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے جنتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو قبر میں گئے ہیں. تو دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا, اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید, اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا, اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز. جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی, سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے, اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز نماز نماز, ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے. اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں, کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں, فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی مجھ پہ عذاب آ رہا ہے, نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے, میری حکومت اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ. فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا. بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا بار بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے. گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں, گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا, یاد دہانی کرانی ہے. پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا, جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے. قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس میں حساب و کتاب لوں گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان, کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان. جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا. اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ آپ نمازی ہیں. بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں چھوڑ, کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لے کہ جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس وقت قبلہ کہاں ہوگا, کوئی ٹائم کہاں ہوگا, کوئی ایپس آتی ہیں ایسی وہ ڈاؤن لوڈ کریں, کوئی فکر نہیں. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں, میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا, اللہ نے میدان جنگ میں حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو, پیدل پڑھو. اللہ بھی ٹینشن کیوں دے رہا ہے, بعد میں پڑھ لیں گے نا. اللہ نے کہا نا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اللہ کی مرضی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی, اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہوتی. میری مرضی کا ٹائم ہے جب آفس سے فارغ ہو کر سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا تو پھر نماز پڑھوں گا, یہ میری مرضی کا ٹائم ہے. اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخفل ٹائم. یہ کون سا ٹائم ہے, اخفل ٹائم. حج بھی ہمارا اخفل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے. بھئی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواست
نفاسیں جانا شروع کی اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا، تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج۔ یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں، یہ ہمارا بولو اخفل ٹائم۔ اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں، اخفل ٹائم پہ حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے، کسی ٹائم پہ بھی کر لو، لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے، اخفل ٹائم پہ نہیں کرنا۔ اور نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی، بس ختم کر رہا ہوں بیان میں، اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، پڑھو گے کہ نہیں پڑھو؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان، اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا مخلوق کے حق میں سب سے پہلے باپ اور ماں، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین، پیرنٹس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ان کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں۔ ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں، اماں خوش نہیں ہے، تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا۔ ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں، اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی ہیں۔ آج کل ہوتے نہیں مارکیٹ میں، پہلی شارٹ اللہ نے منع کیا اس طرح سے ہو رہی ہے، دادا کی عمر میں تو باپ بن رہے، اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے۔ جب دیر سے شادی کا نقصان ہے نا، جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہوگا، کیونکہ بچہ اتنی دیر سے پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے، پھر کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے بوڑھے آدمی، تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا، بوڑھوں کے پاس جا کے خدا کے بندوں بیٹھا کرو، جنت میں موت بہت نہیں ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اکیلا مت چھوڑو ان کو۔ تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار، اب وہ چائے منگوا رہے ہیں، وہ اس کو بلاؤ تھا چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے، پورے محلے سے مجھے چائے کروایا، بدنام میں آؤں گا، الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام اجنبی بھی لوگ نہیں ہیں، ہوتا۔ کبھی اس سے چائے، وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے، چائے ہم سے منگوا رہے ہو، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے، لو ادھر کافی لے کر آ، اس کو کبھی بول رہے ہو ادھر جوس لے کر آ، ادھر گنے کا رس لے کر آ، پھیلے گی نا، پوچھا میں نے کہا حضرت یہ محلے والے سمجھ رہے ہیں، کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے، بچوں کو کیا بنانا ہے، اس پہ لڑ رہے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 لگ بھگ ہے، ٹوٹل تعداد ان کو بھی معلوم، اور نہ کوئی عالم پونے 80 یا سوا 80 یہ مجھے معلوم ہے۔ کہتے میں نے شادی جلدی کی، اولاد پیدا ہوئی اور بیٹے بیٹیاں بالغ ہوتے رہے، ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا، آج اتنا بڑا آدم علیہ السلام کے ساتھ خدمت کا نمبر نہیں آتا، آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا تو ایک مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا، پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک جو اسلام نے دی ہیں دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں۔ کھلانے والا کون ہے؟ ہوا کہتی کہ نہیں کھانا، پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے بیٹا میں مر گیا نا، میرے پیچھے رونے والے درخت کھائے نہ کھائے چارپائی کو بندہ دینے والے بہت۔ اور جاپان میں کیا ہوتا ہے پورا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے آپس میں محبت کی، جاپان میں روبوٹ لڑ رہے ہو تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے، جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لیے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے، وہ ہنسیں گے بھی، لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے۔ کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی مائے، ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت، ان کے دماغ ہم سے زیادہ، ایجوکیشن ہم سے زیادہ اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں، قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے، اس سے بغاوت کی نہیں کھاؤ، اور اسلام بھی تو حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے، فطرت دلاتا ہے۔ تو خیر اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو والدین۔ آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین دونوں کی ایک رائے ہے۔ گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے۔ آپ جانے، حکومت جانے، میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں، میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات، ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے، آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے، آنا تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف، آگے سے رپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اف کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ثمرہ حیات، جہاں تک میری نالج ہے، کیا کہتے ہیں؟ جسے کھانے سے زندگی یہ کیا کہہ رہے ہو؟
आदम अलैहिस्सलाम दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसी बातें कर रहे हो, हर वक्त टेंशन दे रहे हो। अंबिया से आपको मैं उल्टा गलती नहीं होती है। ना, गलती का मतलब अल्लाह कहते हैं उफ करने की इजाजत हो सकती जो है। खुदा को मानेगा ना इत्तिहादी वो गलती कहेगा से कितनी कड़वी कसीली बाप की और माँ की हो गलती है, बर्दाश्त उसने करनी है, उनको ऐसे ही क्योंकि अगर मैंने बर्दाश्त नहीं किया खुदा की कसम ये बाप या माँ की नाफरमानी नहीं है, बाप सजा नहीं देगा। बहुत से मुल्कों में कल्चर है माँ और बाप की खिदमत का, अगर आप ना करें तो माँ बाप नाराज होते हैं, वो सजा देते हैं, सोसाइटी बाइकआउट करती है। ना ना ना, कल्चर नहीं, किसका हुक्म है? अल्लाह का। सजा कौन देगा इस पे? अल्लाह देगा सजा। तो अल्लाह कहते हैं उफ भी नहीं करना, वाला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं है। झिड़कना किसे कहते हैं? हटो, हर वक्त नसीहत करते हो। कोई ऐसा जुमला जबान से जो किसी रिस्पेक्ट वाले आदमी के लिए आप यूज, जो अपने बॉस के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको पता है मैंने यूज किया, बॉस जॉब से निकाल देगा। कभी आपने देखा एयर होस्टेस से झिड़का हो किसी को? क्या हो गया भाई, एयर होस्टेस से आपने मंगवाया, चाय मिल जाएगी, हटो, घर में चाय नहीं मिलती। कभी देखा आपने एयर होस्टेस का? एयर होस्टेस को देखा होगा आपने, इधर भी घूमने नहीं है। ये वाला कभी उसका ये स्टाइल देखा आपने? मेरे भाई उसको पता है एयर होस्टेस को कि मैंने एक दफा भी किसी पैसेंजर के साथ, कोई मुसाफिर शख्स के किसी साथ को ऑर्डर देता है ना, तो पहली मर्तबा उसका जो मतलब समझ में आए, आपको असल एक मतलब दफा वही भी होता माँ है। बाप के साथ बदतमीजी की जो इजाजत बाद में आए बोलो, करके अगर कभी हो जाए तो कुरान ने मायूस नहीं किया। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिलअव्वाबीन गफूरा। अल्लाह कहते हैं नेक बनने की कोशिश करो, गलती हो जाए तो अल्लाह तौबा करने वालों को, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को पता था कि ये पुराने पापी हैं, बद अखलाक हैं, बद तहजीब हैं, हर एक से स्टाइल से बात करेंगे। जहां अब्बा अम्मा की बारी आएगी तो जवानी में उनको निचोड़ लिया, वो किसी काम के रहे नहीं है, वहां बद अखलाकी करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ने मायूस नहीं किया, कहा कि अगर कभी हो जाए तो तौबा का दरवाजा बोलो। मेरे भाई ये इस्लाम का हुक्म है, ये ऑप्शनल नहीं है। मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा अहम रिश्ता कौन सा है? माँ और बाप का रिश्ता है। अगर आपने माँ और बाप के साथ बुरा किया, बुढ़ापे में उनको तन्हा छोड़ा आपने, नबी ने तो यहाँ तक फरमाया जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर उसने वाजिब नहीं किया, इस पर अल्लाह की लानत। बेहतरीन ऑप्शन था जन्नत कमाने का, वो उसने जाया कर दिया। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, डरा तो नहीं रहा, घबरा तो नहीं गए, नहीं आ गए, बड़े आराम से दलाइल समझ में आते हैं, लेकिन जब दे दी थी तो वो दलाइल समझ में आ रहे हैं। फायदा क्या होगा जब आपकी औलाद देखेगी आप अपने माँ बाप की इतनी केयर कर रहे हो? पाबंदी लगाने के लिए आपको बुढ़ापे में रोबोट का सहारा लेने की जरूरत? देखो महल्लों में क्या होता है, सारे बूढ़े बेचारे अकेले खड़े पे आके बैठे हुए होते हैं, अपने टुकड़े शेयर कर रहे हैं, सब लगाता है। लेकिन आप सब औलाद ने पूरा जवानी में निचोड़ लिया, अब रिटायर हो गए तो पैसे नहीं दे रहे, अब उनकी कोई भी घर में होने का बड़ा शौक है, नुमाया होने का। अभी भी सरबरा कौन है? यही है। तो ये दो अहम हुक्म है अल्लाह रसूल के बताए हुए। एक बात तो आज के बयान से मुताल्लिक मैंने कहनी है, आप भी उसी को फॉलो करोगे तो कोई चैनल चलेगा आपका, अखबार में नाम आएगा, शोहरत होगी, आप कुछ अलग से कोई चीज लेकर आओ। नमाज की आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो, मसाइल के थोड़े से डिफरेंट हो, गैर मुस्लिम मुल्कों में तो इस्लाम है ही नहीं, मतलब ऐसे ही दावा ही नहीं करते। इस्लामी मुल्कों में भी ना, अफगानिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां अदालतों में मुकम्मल इस्लाम को फॉलो किया जाए। समझ रहे हैं? लेकिन ये जब है ही नहीं मुकम्मल इस्लाम तो अवाम पर लाजिम है किसी भी कंट्री में जब वो कोर्ट से फैसला करवाए, अदालत से करवाए, तो उसके बाद उस पर ये लाजिम है कि वो उलमा से भी पूछे कि शरीयत की रोशनी में ये फैसला सही है या गलत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि बास फैसले शरीयत के फैसले से टकरा रहे होते हैं। तो अब ये फैसला आपने करना है कि आपने शरीयत को मुकद्दम रखना है या जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके कानून को मुकद्दम रखना है। ये फैसला किसने करना है? वो सही मतलब था। और ये फैसला आखिरत को सामने रख के करना है। अगर आप आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो आप अल्लाह के कानून को कोई वैल्यू ना दें, कोर्ट को आप वैल्यू दें। जैसे यतीम बेटा है ना, यतीम पोता, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी औलाद में एक पोता है और एक बेटा है, तो इस्लाम कहता है बेटे को विरासत मिलेगी बेटे की मौजूदगी में पोते को, जो यतीम पोता है यानी जिसका बाप मर गया। लेकिन हमारी कोर्ट जो पाकिस्तान की कोर्ट है वो ये कहती है कि बेटे को भी मिलेगी जो जिंदा है, और जिस यतीम पोते का बाप मर गया है ना, तो उस बाप की विरासत किसको जाएगी? पोते को। यानी जो दादा की जिंदगी में बेटा मर गया किसी का ना, भाई चलो जैद है, एक साहब है, जैद की जिंदगी में उसका एक बेटा मर गया, एक बेटा मौजूद है, तो इस्लाम ये कहता है जो बेटा मर गया ना जैद की जिंदगी में, जैद की विरासत में उसका हिस्सा खत्म। जब उसका खत्म तो उसकी बेवा का या उसके बच्चों का भी खत्म, क्योंकि वही हिस्सा आगे ट्रांसफर होता है ना। जब बेटे को विरासत नहीं मिलेगी तो पोते को भी नहीं मिलेगी, जो जिंदा बेटा है उसको मिलेगी। हाँ, सारे ही बेटे बाप की जिंदगी में मर गए तो फिर पोते बेटे के कायम मकाम हो जाते हैं। इसको कहते हैं यतीम
پوتے کی وراثت اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے. اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے, میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے. کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے گی, جو اس کی وراثت ہوگی نا جو اس کے ابا کو ملنی تھی وہ ساری کس کو مل جائے گی, اس کو. اب میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے, تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے. اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے, تو چچا آپ کے موجود تھے, لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی, آپ کو سزا ملے گی. تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف, اپنے چچاؤں کی طرف. اب ایسے خود غریبوں زکات کا مستحق کچھ بھی ہے, لیکن غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا. وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا. وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں. تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے, سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت کچھ نہیں ملے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے. اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا, ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا. اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے, سیم ایسے کہ بیٹے دونوں ہیں نا, بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا. تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے, اس کا باپ کیونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں, تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں. 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے, بالکل جائز. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا, حرام کا حرام ہی رہے گا. اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی, لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو, آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بکنے کا ہوتا ہے مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. چھینا گیا پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے, جس کی جو فیلڈ ہے اس میں ٹانگ رہے. پراپر اسکالر ہو, دارالفتہ ہو, پراپر ادارہ ہو, ان سے آپ فتویٰ لیں گے. دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے, وہ کہیں گے بھائی اس پوتے کی وراثت میں حصہ نہیں ہے. اب اس پر رونے دھونے والے بہت ہیں, یہ بیچارہ ایک طرف خدا کے قانون کو فالو, اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ. بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, ویسے اس کو تعاون کریں. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے, بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا. اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا. ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, پھڈے تھے, ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں وغیرہ جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں, صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ڈیورس ہو گئی, ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دی. اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں. گھر میں رہتی ہیں تو خاتون کو لائر ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے. اس عورت نے مجھے فون کیا, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے, ظالم تھے, ٹھیک رویہ نہیں تھا, اب جب ڈیورس دیا تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال؟ بولے اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو, اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا, رہائش بھی اس کے ذمہ ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمہ. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا, جان چھوڑ گئی نا. بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی, کہیں اور شادی کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی ہے. وہ امریکہ کا لا ہے, وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں. لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے, سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے. سر کے بال اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں. اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا. میں نے کہا دے گا, آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے. آخرت کا اگر خوف آپ کے جوان بیٹی کے سامنے, تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں سر پہ کہہ رہی, میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ حلال ہے. مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے اس کی خاطر خدائی قانون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیسا ڈریس ہے, سنایا یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ کا میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے, کتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے, کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے کسی خوف سے. تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی؟ میں ان سے سوال کرنا آسان ہے, کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے. کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا کے اصول بھی, اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا. جیسے آپ لے لیں پیسے, مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وہ گھننا بن گیا کپڑے پہن کے. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے. دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے, اس کے خوف سے ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے.
جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ پورے حقوق ادا کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے یہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی, لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا, خدا کے قانون کو. آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی, صحابی کہہ رہے کہ آپ اور ہماری دعوت میں آئے, حیائی فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آ رہا ہے. تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں, غیرت کا خامخواہ کا مسئلہ بنایا ہوا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے. تو یہ کلچر کو فالو کیا, عرب کے قانون کو فالو کیا, یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے؟ تو آپ خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا, آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. خدا کو فالو نہیں کرتے نا, تو وہ جو اس آدمی کی بیوی کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں, وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے, وہ امریکہ کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے, ورنہ تو 5 روپے نہ دے. وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے دی تھی کہ نان نفقہ نہیں دے رہا تھا, نالائق کرنے کے لیے بال چھوٹے کرنا ہے. اللہ کے خوف سے نان نفقہ نہیں دے رہا, کورٹ میں کیس کیا تو کروڑوں روپے دے رہا ہے. وہ یہ کیا ہو گئے بھائی؟ جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا نا, آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے. تو یہ میں فلسفہ سمجھانے کے لیے کینیڈا والے بھائی کو بھی میں, امریکہ والے بھائی کو بھی میں نے اس پہ لیا بٹھایا کہ آپ 10 منٹ اور بیان سنیں. آج تک میں نے کسی کو زبردستی بیان نہیں سنا, نہیں زبردستی سنا رہا ہوں, کیونکہ وہاں تو بہت سارے غیر شریف قوانین ہیں. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے, میں حرام ہے, ناجائز ہے, وہ اس نے فون ہی اسی وجہ سے کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں آگے بات ختم کرنے کے لیے اور آپ کہ پاکستانی عدالتوں میں بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ. چند قوانین کی اور مثال دوں. دیکھو آپ جب اپنا گھر بیچتے ہو, اسلام نے پڑوسی کو یہ رائٹ دی ہے کہ وہ شفا کر کے آپ سے گھر خرید سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جار و داری احق بداری جار, پڑوسی کے گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے. عربی میں جو عبارت ہے نا بڑی دلچسپ ہے, اس کا ترجمہ بنتا ہے گھر کا پڑوسی, آپ کے گھر کا پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے, آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتے, وہ زیادہ حقدار ہے. اگر آپ نے وہ گھر زید کو بیچ دیا 1 کروڑ روپے میں, پڑوسی کہتے ہیں 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بجائے آپ نے پڑوسی کو 1 کروڑ میں بیچنا ہے. ہاں پڑوسی 1 کروڑ دے رہا ہے, سامنے والا 1.5 دے رہا ہے, یہ زیادہ دے رہا ہے, پھر سامنے والا حقدار ہے. لیکن وہی ریٹ آپ کا پڑوسی اگر دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے, تو پاکستانی قانون تو نہیں, پاکستانی قانون تو کہے گا بھائی یا دنیا کا قانون آپ کی پراپرٹی جس کو چاہے بیچیں, لیکن اسلام آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر اپنی زمین, چاہے وہ کھیتی باڑی کی زمین ہو, چاہے وہ رہائشی گھر ہو, آپ کسی اور کو وہ گھر بولو نہیں بیچ سکتے. اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ سامنے والا پیسے زیادہ دے رہا ہے, لیکن اگر وہی ریٹ سامنے پڑوسی کے ہے تو پھر آپ کو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا. جب اسلامی عدالتیں تھیں نا, تو اس وقت یہ ہوتا تھا, جب خلافت عثمانیہ تھی, پڑوسی کیس کر دیتا تھا جا کے کہ بھائی میں بھی 1.5 کروڑ دے رہا ہوں, یہ مجھے کیوں نہیں دیا اس نے, تو وہ پھر آپ کو دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے بڑا زبردست قانون بنایا نا, وراثت سے زمینیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں, چھوٹی ہو جاتی ہیں, کسی کے کام کی نہیں رہتی. اب یا تو وراثت کے حکام کو اسلام چینج کر دیتا ہے, تو اس نے شفا کے حکام دے دیے کہ وراثت سے ڈیوائڈ ہوگی, لیکن شفا کے حق سے وہ قریب ہو جائے گی, یعنی بڑی ہو جائے گی زمین. ایک آدمی کے بعد بڑی زمین ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا وہ. اب اس میں حکمتیں کیا ہیں, تو حکمتوں میں نہیں پڑھنا, میں تو اسلامی لاء کو دیکھنا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں اور گلی آگے سے بند ہے, تو پھر اس گلی میں اگر کسی کا گھر بکتا ہے نا, تو ہر پوری گلی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ شفا کر کے وہ گھر آپ سے خرید سکے, بشرطے کہ گلی ایک طرف سے بند ہو, کیونکہ ان سب کا راستہ جو بھی آئے گا نا تو اسی ایریے میں آئے گا وہ. تو اس کے تفصیلی حکام میں جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں, کورٹ کو. بعض دفعہ کورٹ کا قانون اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. آپ نے گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بیچتا ہوں, آپ نے بیچ دیا. آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلے گا, وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہتے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے آپ. آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. اتنی باتیں ہو گئی. دو باتیں میں نے کو قانون بتایا نا کہ 3 پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا, ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے, تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا, ان کو شریعت نے کالعدم قرار دیا. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا.
تو ایک بات دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اسلام. تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات دوسرا علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالعلوم کرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے کوئی بہت پرانی بات ہے انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ خلا کالعدم ہے. توہین عدالت کا کوئی کیس وہ اندر کر دیا مولانا صاحب. اب تو خیر اتنے مفتی کالعدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کس کو اندر کریں گے. وہ مجھے اندر کریں گے, میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف. اور میں نے تو کہا اندر کر دو یار, ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں گئے تو پتا چلے گا یار یہ عدالتی خلا کالعدم ہے, تو بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے تو یار ہم نے کون سا جرم کر دیا بھائی. ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. لیکن ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ آئیں, کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم جیسے غریب لوگ ان کے مقابلے تو غریب ہی ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی ہے کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دے کہ یہ غیر قانونی ہو, فوراً اندر ہو جائیں گے. وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا, کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہہ دے غیر شریعت تو فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے تو وہ چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا, اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا, اندر ہو جائے گا وہ. اچھا لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں کر رہے ہیں آپ, ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کرنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ, اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں پوچھ لو یار ان سے جا کے, کیوں خود بھی پھنس رہے ان کو بھی پھنسوا رہے ہو. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں, ایک مشہور فرقہ ہے, زیادہ تر کراچی میں ہے, وہ باقی کنٹری میں ذرا کم ہی پایا جاتا ہے, وہ یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں ہے. تو سب مانتے ہیں کافر ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں, وہ لوگ سب مانتے ہیں کافر ہیں. لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا, آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں, یہ بات ہوگی تقریباً 8-10 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں. حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار ان کا نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں, تو اسلام کہاں سے ہو گیا. لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے, استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا کہ یہ فرقہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے, یہ کافر ہے. تو انہوں نے جواب لکھا کہ یہ لوگ زندیق ہیں. زندیق کافر سے بھی اوپر کی چیز نا, کہ بدترین کافر ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یار میں نے پوچھا ہے کافر ہے یا نہیں ہے, آپ جواب میں لکھ رہے زندگی ہے, سوال پوچھنا ہے جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے, آپ بتا دیں کافر ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر پابندی نہیں, 6 مہینے کی جیل ہے, سیدھا سیدھا میں لکھ دوں گا, کوئی کیس کرتے میرے خلاف, صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو, پاکستان میں کسی اور کو نہیں لکھ سکتے. اچھا یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا, مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو, تو کیوں بھائی ہم واقعی بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی, تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے, کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی, تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دے. تو مفتی کا کام ہے نا دیانتاً وہ بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو اب مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری تھی وہ بتا دے, وہ زبان سے کہہ رہے تھے لکھ کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں, انہوں نے کہا زندگی لکھ دیا. وہ پھر وہ بار بار کہ حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں, آپ لکھ رہے ہیں کہ زندگی کے سوال کچھ. تو انہوں نے وہ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر 6 مہینے کیا سزا لکھی. تو وہ کہہ رہے میں تو پوچھ, تو پھر وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے گی, لیکن میرا سوال تو یہی ہے نا کہ کافر ہے یا نہیں. جب اسے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی, جواب دینے پر پابندی, تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا, آپ پہ تھوڑی پابندی ہے. اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہوتی نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے. اور بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے, اور ظاہر ہے یقیناً وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نمازی کو نہیں مانتا, وہ نماز کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھو بس ویسے ہی جنت مل جائے گی. تو وہ تو 100% کافر ہے نا, اس میں گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم. تو علماء باؤنڈری جو ہے اسلام کی وہ تو علماء بتائیں گے کہ اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے عقل مندی کا کام کیا, وجہ اس کی ہے ہم لکھ دیں گے ایک دفعہ کافر لکھ دیا تو پرچی لے کے چلا جائے گا, کوئی بھی کیس کر دے گا, سیل بھی لگی ہوگی, ہم 6 مہینے اندر, 6 مہینے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ہم سے کوئی پوچھے گا کافر ہے یا نہیں, پھر ہم لکھ دیا کافر, پھر 6 مہینے اندر. تو دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو پھر یہی کھیلتے رہتے 6 مہینے.
لیکن اور دنیا میں جس نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ مسئلہ سے کام لے گا کہ نہیں لے گا. تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے نا حق پرست اور وہ ڈرتا برتا نہیں ہے, یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, بولنے کی باتیں ہوتی ہے. عقل مند آدمی جس نے کچھ کام کرنا ہے ہمیشہ وہ ماحول کے حساب سے چلتا ہے. تو بعض دفعہ علماء مجبور ہوتے ہیں, وہ نہیں بات کر سکتے ممبر پہ کھل کے, ان کو پتا ہے کہ کی تو ہم پر کیس ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا خوف اگر آپ کے دل میں ہوگا تو آپ ان مولانا صاحب کو چھاؤں میں لے کے جائیں, حضرت یہ مسئلہ ہے, کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے یا یہ کورٹ کا قانون ہے, آپ اکارڈنگ ٹو شریعہ بتائیں. تو وہ اس وقت سچی بچی کی بات کریں گے آپ سے کہ یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہاں ممبر پہ غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے, کہ ممبر پہ حکومت کے ڈر سے غلط مسئلہ بتا دیں, یہ حرام ہے. مسئلہ چھپا دینے کی اجازت ہے کہ ہم ابھی نہیں بتا رہے بھائی, چھاؤں میں ملیں گے تو بتائیں گے, اوپنلی ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ دنیا میں ہر ملک میں, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, چین ہو, جاپان ہو, ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو لوگ اوپنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بیچارے گھما رہے ہوتے ہیں بات کو, کہتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انہوں نے تائید کر دی. تائید نہیں کی, کھپڑ میں لوگوں کو بتائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو, میں جب یورپ میں گیا ہر آدمی سے 4 شادی اسلام میں کہتا ہے, وہاں 4 شادی پر پابندی ہے. میں بولوں 2 3 شادیاں کریں, وہاں گورنمنٹ کا تو کیا کر کے قانون بھی توڑ رہے ہیں, یہاں پہ اندر کر دیں مجھے, تو ہم تو جو کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ, تو میں ان سے پھر گھماتا تھا, میں ان سے کہتا تھا دیکھیں آپ 4 شادیاں جو ہیں وہ ہمارے بیانات اتنے پڑے ہوئے, اس میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کتنی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہاں کا قانون بھی پتا ہے, اسلام کا قانون پتا ہے, آپ جانو آپ بھگتو. مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو, اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں سراہتن کہتا نہیں تھا, گھماتا تھا بات. ایکچولی لوگ بھی کہتے ہیں مجھ کو ہو کیا گیا ہے, یہ تو 4 شادیوں پہ ایسی دمنگ تقریریں کرتے ہیں, آج یہ ہو کیا گیا ہے بھائی, ہو یہ گیا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو شادیاں تم کرو پھنسے, ہم کیا خیال ہے ہم کیوں پھنسے ہیں. تو میں ان سے اب غلط بیانی نہیں کرتا تھا کہ یورپ کی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام میں ایکچولی ایک ہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے بھائی. اسلام ہے, آپ کے قوانین آپ کے قوانین ہیں. ہاں ہم آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو باغی نہیں بنائیں گے, اتنا کریں گے, لیکن چھاؤں میں بتا دیں گے بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے تو کر لو, اپنی ذمہ داری پہ کرو, گورنمنٹ کو خود ہی بھگتو بیٹھے گے. اب یہ ایک سوال آیا اسمگلنگ کے بارے میں, اسمگلنگ کی آمدن حرام ہے یا نہیں ہے. تو اسمگلنگ کی آمدن حرام نہیں ہے, غیر قانونی ضرور ہے, اس سے منع ضرور کیا جائے گا کہ یار ملک کی معیشت کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز خرید رہے ہو. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے, آپ نے اپنے پیسوں سے ایک چیز خریدی, بارڈر پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا, یہ غیر قانونی کام کیا, غلط کیا, لیکن چیز تو آپ کی ہے نا. وہ آپ جب بیچو گے تو پروفٹ کس کا ہوگا, جب چیز آپ کی ہے تو پروفٹ بھی آپ کا. گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی تو ہم کہیں گے آپ کو لوگوں کا مال غصب کرنے کی اجازت نہیں. قانون یہ ہے کہ کسٹم غصب کر کے کھا جاتا ہے, اسلام اس کو حرام کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, کسٹم کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی ذاتی چیزوں کو وہ کھا جائے. میری بھی گھڑی کسی نے گفٹ بھیجی تھی, کسٹم والے کھا گئے, اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو پتہ نہیں وہ اسمگلنگ ہو گئی آ رہی تھی, لیکن میں نے نہیں وہ اسمگلنگ کا کہا تھا, لیکن وہ جس طرح بھی آئی وہ آج تک پی گئے, پتہ نہیں کہاں ہے وہ. تو اچھا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, شریعت اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی ملکیتوں پہ کیا کریں قبضہ. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی معیشت بیٹھے گی, تو آپ نے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں اس کو پکڑیں, آپ اس کو پنشمنٹ دیں, سزا دیں, اس کا مال آپ ضبط نہیں کر سکتے. اگر